اس سے بڑی امت کی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر امت کی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر رونا رویا جا رہا ہے کوئی ہماری نہیں سنتا، پھر رونا رویا جا رہا ہے کہیں ہماری نہیں چلتی، پھر رونا رویا جا رہا ہے کوئی ہمیں نہیں پوچھتا، ہر جگہ سے دھتکارے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دھتکار نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کا ریئیکشن ہے۔ جیسے ہم اللہ کے دین کے ساتھ معاملہ کریں گے، اللہ ایسے ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ جب اللہ کے عوامل کو ذبح کرنے کا ہمیں درد نہ ہوگا، اس زمین اور آسمان میں ہمارے ذبح کرنے کا آسمانوں پہ بھی درد نہ ہوگا۔ جب اعمال اور صفات والی زندگی تھی میرے دوستو، ایک کی موت پہ اللہ کا عرش ہلتا تھا۔ ایک کولی کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس کی 2 رکعت نماز اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا سوچے آسمان کے فرشتے کو زمین پر لاتا تھا۔ آج 30 لاکھ آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور اللہ کا غیبی نظام حرکت میں نہیں آ رہا۔ کیا بات تھی؟ کل تک امت کا کولی میں اتنے اندر اللہ سے تعلق تھا، آج 30 لاکھ حاجی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر امت کے لیے فیصلے نہیں کروا پا رہا ہے۔ ابھی عمرے میں رمضان میں پورا بھرا ہوا حرم، جو دعائیں نہیں مانگی ہوگی، رویا نہیں ہوگا، مانے نہیں ہوں گے، کیوں اللہ کی نظر دی آ رہی، کیوں اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ رہا ہے کہ فیشن اور شوق کی چیز بنی ہوئی ہے۔ زندگی اندر کی خالی کھوکھلی ہوگی، خدا کی قسم کامل سے کچھ نہیں ہونے پا۔ پھر آج نماز پڑھ لیں، کیا ان کو یقین ہے کہ میری نماز سے کام بنے گی؟ اور کولی آواز لگا رہا امن یجیب المضطر اذا دعا، صرف اتنا ہی پڑھا ہے اس نے، اور چوتھے آسمان کا فرشتہ زمین پر آ گیا۔ یہ امت کا کولی وہ اللہ سے ایسا تعلق رکھنے والا تھا۔ یہ امت کی عورت ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی دعا ہے میرے دوست بزرگوں کہ مردہ زندہ کرا دیا۔ ہاں، امت کی عورت گھر میں رکھی ہوئی چکی میرے دوست چلوا دی۔ امت کی عورت آسمان سے پانی کے دسترخوان پر میرے دوست پانی کا ڈول اتروا لیا۔ جب اللہ سے تعلق تھا امت کا، آج میرے دوست بزرگوں ذرا سی مسئلہ حل کروا کے دکھا دے، ذرا سی ذلت کو عزت سے بدلوا کر دکھا دے۔ جب اعمال سے امت کٹی ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹا ہے، اندر کی مایا اجڑی ہے، سب کچھ کے ہوتے ہیں میرے دوست بزرگوں، آج کچھ قرآن سب سے زیادہ آج موجود، قرآن کی جتنی تفسیریں آج موجود ہیں، جتنا انٹرنیٹ پر، جتنا دنیا کے اندر نالج کے اعتبار سے آج جتنا دین ہے، خدا کی قسم اتنا دین کسی دور میں کبھی نہیں رہا۔ ہاں، جتنی مسجد آج، جتنے مدرسے آج، جتنی خانقاہیں آج، جتنی دینی کتاب آج، جتنا قرآن آج، جتنی فقہ کی کتاب آج تو ایک سیڑھی کے اندر پوری 7 کی کتابیں موجود ہیں، 6 کتاب حدیث کی ایک سیڑھی کے اندر، اتنا آج موجود۔ اور اس سے بڑھ کر المیہ کہ آج جتنی بے دینی، آج جتنی دین سے بیداری، آج جتنی دین سے غفلت، کہ رمضان کا مہینہ بھی مسلمان کے دل کو نرم نہ کر سکا، اور رمضان کا مہینہ بھی مسلمان کو اللہ کے سامنے نہ جھکا سکا۔ اس سے بھی بڑھ کر میرے دوستوں کوئی ظلمت ہو سکتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر کوئی گراوٹ ہو سکتی ہے۔ اب اور کس چیز کا انتظار ہے؟ اتنے حالات دیکھنے کے باوجود، اتنی ذلتیں، شہر کے شہر برباد ہوئے، لاکھوں مسلمان برباد ہوا، لاکھوں مسلمان برباد ہو رہا ہے، پھر بھی آنکھ نہ کھلے، معمولی فساد، معمولی حالات، سوائے مسلمانوں کی خاک و خون کے اور مسلمانوں کی بربادیوں کا کچھ ہے؟ نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ۔ کیوں؟ آج مسلمان کے نہ گھر میں، نہ مسلمان کی 6 فٹ کے بدن پر آج اسلام محفوظ نہیں ہے۔ جب اسلام کا محافظ مسلمان تھا، اللہ محافظ مسلمان تھا۔ ایک حفاظت ہمارے ذمے ہے، ایک حفاظت رب کے ذمے ہے، اسلام کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اور میرے دوستوں مسلمان کی حفاظت اللہ کے ذمے۔ اسی کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ تو اللہ کے عوامل کی حفاظت کر، اللہ کو اپنی حفاظت میں پائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تم میری بندگی کرو پھر مجھ سے مدد چاہو۔ میری مدد شرط کے ساتھ ہے، بغیر شرط کے مدد نہیں ہے۔ کھیت میں ہل چلاؤ، بیج ڈالو، اپنے بس کی محنت کرو، پھر کہو اے اللہ اب تیرے بس میں ہے کہ زمین کو پھاڑ کر غلہ نکال، نکاح کرو، تقاضے پورا کرو، پھر مجھ سے مدد مانگو کہ اللہ تیرے ہاتھ میں اولاد کا دینا اور اس عمل کی حفاظت کا کرنا۔ دکان پر محنت کرو، مال سجاؤ، تمہارے ذمے ہے، پھر گراہک کا لانا اور تمہارے مقدر کی روزی کا پہنچانا میرے ذمے ہے۔
تو دنیا کی لائن سے تو سارے اسباب کا یقین ہے، لیکن اللہ کی مدد اور سب کے دروازے کھولنے کے لیے یہ امت کو اتنا بھی میرے دوست شعور نہیں ہے کہ امت اپنے اللہ سے توبہ کرے، اپنی گندی زندگی سے توبہ کرے اور اطاعت بندگی والی زندگی کو اپنائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے 14ویں پارے کے اندر، جو مرد اور عورت جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایمان اور اعمال صالح کو داخل کیا، اللہ فرماتا ہے انہیں حیات طیبہ پاکیزہ زندگی دیں گے۔ قیامت تک کا اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور اعمال صالح والی زندگی پر حیات طیبہ، برکت والی، رحمت والی، راحت والی، عزت والی، الفت محبت والی زندگی کے دینے کا۔ اور دوسری جگہ قرآن میں لگا فرما رہا ہے جو جان بوجھ کر ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، اور مفسرین نے لکھا ہے ذکر سے مراد اللہ کے دین سے اعراض کرے گا، اللہ کی اطاعت اور بندگی سے اعراض کرے گا، اللہ دو عذاب دے گا، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں کیا عذاب دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی معیشت کو تنگ کریں گے، تنگ۔ اور معیشت کا تنگ ہونا کیا ہے؟ ڈینلوپ کے گدے ہوں گے، اے سی کے کمرے ہوں گے، لیکن بستر پر جانوروں کی طرح کروٹیں بدل رہا ہوگا، سکون نصیب نہیں ہوگا۔ معیشت کا تنگ ہونا کیا ہے؟ بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے شاپنگ مال، بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں ہوں گے، لیکن میرے دوست بزرگوں دلوں پہ کے اندر میرے دوست بزرگوں نقصان کا خوف لگا ہوگا، ہر وقت دکان کی فکروں میں پڑا ہوا ہوگا، کبھی نوکروں کی خوشامد اور کبھی چیزوں کی خوشامد، اسی میں زندگی گزر رہی ہوگی۔ یہ زندگیوں کا تنگ ہونا۔ اولاد ہوگی اولاد، لیکن سانپ اور بچھو سے زیادہ اپنی اولاد خطرناک نظر آئے گی، باپ اس کی تمنا کرے گا کاش اس سے سانپ اور بچھو ہوتی، بچپن میں مر جاتے تو اچھا تھا، ایسی اولاد نہ ہوتی۔ یہ ہے زندگیوں کا تنگ ہونا۔ بیوی ہوگی بیوی، لیکن بیوی میرے دوست بزرگوں مصیبت اور بوجھ نظر آئے گی، یہ ہے زندگیوں کا تنگ ہونا۔ آج سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھ لے دوستو، وہ کروڑ پتی ہے لیکن اندر اللہ نے بیماریاں ڈال دی، زندگیاں تنگ ہیں میرے دوست بزرگوں، چائے میں بھی شکر نصیب نہیں ہے، نوکر تک کے مرغیاں کھا رہے، اللہ نے زندگیاں تنگ کر دی میرے دوست بزرگوں، ابلی ہوئی سبزی کا پانی پی کر جی رہے۔ بار بار سے معیشت کا تنگ ہونا، معیشت تنگ ہے کیا؟ معیشت تنگ کبھی دھندے میں کوئی نقصان آئے گا؟ ارے زندگیاں اللہ تنگ کرے گا دوستو، زندگیاں تنگ کرے گا، اور پھر آخرت میں اللہ اندھا اٹھائے گا، اندھا، ہاں اندھا اٹھائے گا، اور وہ بندہ حسرت سے کہے گا کہ اللہ میں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا۔ اللہ کہیں گے تو نے دنیا میں میری نشانیوں کے باوجود مجھے بھلا دیا، مجھے رب ماننے کے باوجود مجھ کو بھلا دیا، میری نشانیاں دیکھ کر بھی مجھے یاد نہ کیا، میری بندگی نہ کی، میری اطاعت نہ کی، میرے پاس میری طرف نہیں دوڑا، آج میں نے تجھ کو تیرے نفس پر بھلا دیا، بھلا دیا۔ دوستو یہ بربادی اپنے ہاتھوں کی ہے، اپنے ہاتھوں کی۔ ببل کے کانٹے بونے والے کو گھیو نہیں ملا کرتے، بے دینی کی زندگی گزارنے والے کو عزتیں نہیں ملا کرتی، بے دینی کی زندگی گزارنے والے کو چین و سکون نہیں ملا کرتا، منمانی جینے والے کو میرے دوست بزرگوں راحت و الفتیں نہیں ملا کرتی۔ ہاں یہ باہر کا نظام نہیں، گھروں کا نظام اللہ برباد کرتا ہے، گھروں کا نظام، گھروں کا نظام۔ اولاد اپنے ہاتھوں سے کمائیاں کوڑا رہی ہے، اور باپ خون کیا صورت ہے اپنی کمائیاں کوڑتا ہوا دیکھ کر، کہہ نہیں سکتا کچھ۔ جب زندگیاں تنگ ہوتی ہے تو ہماری بیوی دوسروں کے آغوش میں اور ہماری بیوی ذلتوں کی زندگیاں گزار رہی ہوگی، جب میرے دوست ہم عفیف نہیں رہیں گے اور جب ہم نافرمان بنیں گے۔ دوستو اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم۔ بے دینی ظلم ہے، ظلم، بے دینی بغاوت ہے، بغاوت، بے دینی اللہ کا عذاب ہے، عذاب، اور بے دینی آگ ہے، آگ۔ آج بتاؤ کون سا ایسا گھر ہے جو بے دینی کی آگ سے خالی ہو؟ کون سا گھر ہے جس کی چھتوں پہ لگے ہوئے ایریل اللہ سے بغاوت کا اعلان نہ کر رہے ہو؟ کہ اللہ تیرا کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم ہے کوئی ڈر تجھ کا۔ فرمایا جو گناہ چھپ کر ہوتا ہے اللہ توبہ کی بھی توفیق دیتا ہے، جو گناہ کھلم کھلا کر کے ہوتا ہے اللہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بربادیاں لاتی ہے، یہ رحمتیں نہیں لائے گی۔ جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی نت نئی بیماریاں پیدا ہوگی، کبھی ڈینگو کا رونا، کبھی میرے دوست چکن کا رونا، اور کبھی کس کا رونا۔ کون سی بیماری ہے میرے دوستو جس کا علاج ہو پا رہا ہے؟ اور کون سی فحش و بدکاری ہے جو امت میں نہیں ہے؟ حیا کہاں چلی گئی؟ گھروں کا پردہ کہاں چلا گیا؟ ہماری بچیوں کی زندگیوں کے اندر سر کے دوپٹے کہاں چلے گئے؟ ہماری نوجوانوں کی زندگی کی بربادی کا کون ذمہ دار ہے؟ انہیں کس نے دشمنوں کی زندگیاں سکھائی ہے؟ انہیں کس نے دشمنوں کی چال سکھائی ہے؟ ان کو کس نے عورت اور مرد کے فرق سے آزاد کر دیا ہے؟ شریعت نے تو عورت کی اتباع کرنا حرام کیا ہے مرد کے ذمے،
टखनों से नीचे इदार का पहनना जो हराम है, उसकी कई वजहों, एक वजह यह भी है कि टखनों के छुपाने का हुक्म किसके लिए? औरत के लिए। तो औरत की नकल करने वाला है, इसलिए हराम है ये भी। जो मर्द औरत की तरीका इख्तियार करेगा और जो औरत मर्द का तरीका इख्तियार करेगी, दोनों पे अल्लाह की लानत है। कौन है लड़कियों के बाल कटवा रहे हैं? कौन है मेरे दोस्त ब्यूटी पार्लर ले जा रहे हैं? पूछो फुकाहा से कि जायज है? जैसे मर्द के लिए चेहरा साफ करना हराम है, औरत के लिए सर के बाल का कटवाना हराम है। आज तो मुसलमान दीन ही नहीं जान रहा। माशरे की बेहयाइयाँ और माशरे की बर्बादियाँ कहाँ ले जाएगी मेरे दोस्तों? जिस कौम की माशरत बर्बाद हो जाती है, वो कौम दुनिया से मिट जाती है। आज बातिल ने मस्जिद की हद तक का दीनदार बनाया है, बाहर की दुनिया के अंदर इसे हमें बेहया बनाया है। नबी की माशरत की दो बुनियाद थी, हया और सादगी। बातिल की माशरत की दो बुनियादें, बेहयाई और ताइश। बेहयाई और ताइश। अब बेहयाई ऐसी निकाली कि आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, आदमी को यही पता नहीं कि कौन कौन से रिश्तेदारों से पर्दा है और किन किन रिश्तेदारों से पर्दा नहीं है। जो अपनी बच्चियों को कॉलेज और स्कूल में पढ़ाएंगे, वो शरीयत के पर्दे को कभी मालूम भी करेंगे? कि जब चचाजाद भाई, खालाजाद भाई, ताएजाद भाई, फतेजाद भाई, इनसे पर्दा है, तो स्कूल और कॉलेजों के पढ़ने वाले जो लड़के, उनसे क्या है? मालूम तो करो मेरे दोस्तों, दीन मालूम तो करो, अल्लाह के नबी की जिंदगी मालूम तो करो, इस्लाम की शरीयत मालूम तो करो। किन किन से रिश्ते, आज तो शादी हो रही है और महरम रिश्तेदार है, जिससे किसी हाल में निकाह जायज नहीं है। जालिम इंसान एक निकाह के अंदर दो बहनों को रखे हुए, खाया निकाह में मौजूद, पानी को निकाह में रखे हुए। पूछो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसकी जिंदगी का क्या होगा? ये ईमान पे मरेगा, कुफ्र पे मरेगा? कि ना ये निकाह में रही ना वो निकाह में रही, दोनों जिना है। आज से महरम रिश्तों का पता नहीं है, दूर शरीक रिश्तों का पता नहीं है। वो कौन से दूर शरीक है जिनसे किसी हाल में निकाह जायज नहीं है? शादियां हो रही है, क्यों? हम दीन के मामले में आजाद हैं। आई नो मुझे मालूम है ये जहालत की सबसे पहली इब्तिदा है कि मैं जानता हूं। ये अलामत है कि कुछ नहीं जानता है, जाहिल है ये। वरना दीन की इब्तिदा तो कि भाई बताओ क्या करना चाहिए, भाई मुफ्ती से मालूम करे क्या करना चाहिए, ये इब्तिदा है। तेल मिलेगा। और आज किसी के पास जाओ, सब मालूम है, साहब किसी और को बताओ, हम सब जानते हैं। हम तो आज दीन को इंटरनेट पर देख रहे हैं, ये बटन दबाया आ गया। क्या सासिकता पढ़ रहे हैं? गुस्ल के फर्ज का जनाजा निकला हुआ, सासिकता पढ़ रहा है इंटरनेट पर। हाँ, एक साथ मिले और उस बेचारे को वाकई नहीं पता था। हम तो इंटरनेट पर सारे सवालों के जवाब, बुखारी क्या कह रहा है, मुस्लिम क्या कह रहा है, तिरमिज़ी क्या कह रहा है, मिशकात क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सब मॉडर्नाइज इस्लाम। हर चीज में तरजिद्दत। हालांकि ये तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर इससे इस्लाम आता तो अल्लाह पाक मेरे दोस्तों जो अपने नबी के लिए इतनी मुशक्कत कर रहा है कि अल्लाह पाक ज़माने में इन चीजों को नहीं कर देता। ये तो सीना बसीना है। ये तो हर आदमी को मेरे दोस्तों इसके इल्म को सीखना, इसीलिए इतने इल्म का सीखना हर बालिग मर्द औरत पे फर्ज है जो हराम को हलाल और हराम से निकाल दे। आज माँ की जिम्मे है कि औलाद के दीन को सीखे, औरत के जिम्मे है कि मर्द के दीन को सीखे, और मर्द के जिम्मे औरत के दीन को सीखे। हाँ, हुजूर साहब फरमाए बेटी फातिमा तो अली के घर में बांदी बनकर नहीं जा रही, अली के घर में मलका बन के जा रही। तो बगैर पगार की धोबन नहीं, बावर्चन नहीं, नौकर नहीं है। तो अली के जिम्मे तुझे पका पकाए खिलाए, अली के जिम्मे तुझे सिला सिलाए पहनाए। नहीं बेटी फातिमा, दुनिया की तकलीफ पर सब्र कर लेना, इसका बदला जन्नत है, आखिरत में बदला मिलेगा। आज तो क्यों मार रहे हो भाई अपनी बीवी को? अरे साहब मेरे माँ बाप के कपड़े नहीं धो रहे। अरे तो तेरे कपड़े धोने का उसका हक नहीं है, उसके जिम्मे नहीं है, और तुम माँ बाप की धुलवा रहे। मेरे 3 भाई है, सबके धो। क्यों? शादी इसीलिए तो की है। कितने दीनदार होंगे जो अपनी बीवी बच्चे औरतों की वजह से जहन्नम में पहुंचेंगे। अब ये किससे रोएगी जुल्म का? ये बल्कि शरीयत औरत को क्या देती है कि अगर वो तुम्हारे माँ बाप के साथ रहने को तैयार ना हो कि मैं नहीं रहती, तो शरीयत औरत का ये हक देती है कि मर्द उसके लिए अलग से ठहरने का इंतजाम करे, चाहे उसी घर में क्यों ना।
ہاں یہ کوئی میرے دوستوں کی جانور تھوڑی ہے کہ ایک کھوٹے سے بندی تھی اللہ کے ہم نے اپنے کھوٹے پہ باندھ دیا. خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب میں عزت نہیں ہے جو عزت شریعت نے عورت کو میرے دوست اسلام میں دیا ہے. ماں ہے جس کا مقام کیا, بیوی ہے جس کا مقام کیا, بیٹی ہے جس کا مقام کیا, بہن ہے جس کا مقام کیا. ماں تو فرمایا تیری جنت و جہنم ہے, اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, اس کی ساری عبادت مردود کر دے گی تیری, اور اس کی ایک دعا آخرت میں بیڑا پار کروا دے گی. ماں کو ماں سمجھ اور پھر ماں کی خدمت سعادت سمجھ کے کر. اور ماں کے ذمہ کیا تھا, ماں کے ذمہ کیا تھا؟ ماں کو اعزازی چیز نہیں تھی, ذمہ داری کی چیز تھی. میں تو اکثر عرض کرتا ہوں جو اللہ نے نبی کے ذمہ کیا تھا کام, وہی اللہ نے عورت کے ذمہ کیا بحیثیت ماں ہونے کے. آدم سازی کی ذمہ دار کون ہوتے کہ نبی ہوتے. لوگوں کی دلوں کے بدلنے والے کون ہوتے کہ نبی ہوتے. اولاد کی تربیت کرنے والی کون ہے, اولاد کو ایمان سکھانے والی کون ہے, اولاد کو یقین سکھانے والی کون ہے, اولاد کے دل میں نبی کی محبت پیدا کرنے والی کون ہے, اولاد کو جنت کا شوق جہنم کا خوف دلانے والی کون ہے کہ ماں ہے. آج جو ماں خود میرے دوست سمجھو ویڈیو کی شوقین ہو, آج خود وہ فیشن کی دیوانی ہو, آج خود وہ بازاروں میں پھرنے والی ہو, آج اس ماں کی خود زبان پہ گالیاں ہو, کیا اس کی اولاد دیندار بن جائے گی؟ جس ماں کے سر پہ خود دوپٹہ نہ ہو, کیا اس کی بیٹی کے سر پہ دوپٹے کی امید کر سکتے ہو کہ اس کی بیٹی سر آٹے گی؟ ہے میرے دوستو, میں کیا کیا کہوں, بک رہا ہوں جنون میں دوستو. اللہ کرے کسی کو سمجھ میں آئے, اللہ کرے کسی کے دل میں آئے. یہ ماں کی ذمہ داری تھی, ماں کی. آدم سازی تمام اولیاء میرے دوستوں زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو, ہر بڑے کے پیچھے میرے دوستوں ماں کا ہاتھ ملے گا, ماں کا, عورت کا ہاتھ ملے گا اس کی تربیت کا. اسی علماء نے لکھا جب خدیجہ جیسی ماں ہوگی تو فاطمہ جیسی اولاد ہوگی, اور جب فاطمہ جیسی ماں ہوگی حضرت امام حسن اور حسین جیسی اولاد آئے گی. ان دونوں نواسوں نے میرے دوستوں دو زندگیاں امت کے سامنے پیش کی ہے, دو زندگیاں, قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. حسن کی قربانی بڑی ہے حسین کے مقابلے میں, اور یہ دونوں نانا کے نواسوں کی عجیب شان ہے. امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ سر کے بال سے لے کر ناف تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. اور امام حسین سر کے بال سے لے کر ناف تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. یہ دونوں نواسے, اور دونوں نے قیامت تک کے لیے امت کو دو راہ بتلائی. اور یہ اس ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے جو فاقے برداشت کر کے اپنی اولاد کی تربیت کر کے گئی. وہ فاطمہ کا دودھ تھا, وہ فاطمہ کی قربانی تھی, وہ فاطمہ کا تقویٰ تھا جس نے امام حسن حسین جیسی اولاد کو بنایا کہ فاقے کی حالت میں باپ کے پاس آئی ہے, باپ کے پاس اپنے علی شوہر کے کہنے پر میجادی خدا کے حکم سے, اور جب اپنے باپ کے سامنے حال رکھا کہ فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے, جانوروں کی غذا گھاس اور پتے ہیں, ہم انسانوں کی غذا کیا ہے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بھوک اور حال کو دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ سرد پڑا ہوا ہے, آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہے, پیٹ کمر کو لگا ہوا ہے, کپڑے پر پیون لگے ہوئے. یہ دو جہاں کے سردار کی بیٹی کا حال ہے حال. حالانکہ اس خاندان کو قربانی کی کیا ضرورت تھی دوستو؟ اللہ کا نبی میرے دوست اس کی بلندی کو کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بیٹی جو خاتون جنت حضرت علی کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے سامنے. حضرت حسن اور حسین کے شباب اہل جنت کے جنت پہ جانے والے نوجوانوں کا سردار ہے, سب کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی, ان کے سب قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت تھی اس خاندان کی قربانی؟ اور بیٹی آئی اپنے باپ کے پاس, جب بجان فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے, جانوروں کی غذا گھاس اور پتے, ہم انسانوں کی غذا کیا ہے؟ آقا مدنی سمجھ گئے میری بیٹی کو بھوک نے ستایا. اس حال میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا امتحان لے رہے, کہیں بھوک نے, آنکھیں نے میری بیٹی کی نگاہ آخرت سے تو ہٹا نہیں دی, میری بیٹی کی نگاہ کو آخرت سے دور تو نہیں کر دی. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے سامنے دو چیزیں پیش کی. اے بیٹی فاطمہ 5 بکریاں ہیں, ان کو لے جا, ان کے گوشت سے ہڈی سے بھوک مٹا, پیاس بجھا, تیری چند دن کی بھوک مٹ جائے گی. اب بیٹی فاطمہ اگر تو کہے تو میں تجھے 5 بکریاں دوں, 5 کلمات یاد کرا دوں جو جبرائیل مجھے سکھا کر گئے. کہ بھئی دوستو دونوں نہیں دے سکتے اس حال میں, ایک باپ نہیں دے سکتا تھا اپنی بیٹی کو کہ میری بیٹی کا حال دیکھو. اس حال میں بھی اللہ کے نبی کہ کہیں حضرت خدیجہ کی تربیت کا نظام میں کوئی فرق تو نہیں آیا, اور وہ بھی امام الانبیاء کی بیٹی تھی, حضرت خدیجہ کی تربیت تھی. بے ساختہ اس بات کو سن کے کہنے لگے, باجان میں اپنی تقدیر پر, اپنے باپ کی بتلائی تدبیر پر راضی ہوں, آپ مجھے 5 کلمات یاد کرا دیں جو میری آخرت میں کام آئے.
ایک بار آئی تھی باندھی مانگنے کے لیے، تزویج فاطمہ کا تحفہ پوری امت